احوال پہ غور کرتے ہیں تو بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کافی حد تک اپنے دین سے سرکے ہوئے ہیں اور اجتماعی طور پہ پوری امہ اس وقت اسی حالت میں ہے کہ اغیار کا غلبہ ہے اور ہم محکوم ہیں، ہم غلام ہیں۔ جب ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں بڑے تزک و احتشام کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں اور بڑی گفتگو دھواں دار تقریریں کرتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ عید، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں کہ یہ عیدوں کی عید ہے اور مسلمان کے لیے سب سے بڑا خوشی کا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کو منانا باعث ثواب ہے اور نہ منائے تو گناہ نہیں ہے، جو مسئلہ علماء بتاتے ہیں۔ ایک مستحب عمل کو تو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن ہمارے فرائض کدھر ہیں، ہمارے واجبات کدھر ہیں، ہمارے سنن کدھر ہیں، ہمارا حلال حرام کدھر ہے، اور ہماری اٹلاج، ہماری شریعت کہاں پہ ہے۔ اب آج آپ غور کریں، اپنی ذات سے یہ معاملہ شروع کریں، اپنے گھر سے یہ معاملہ شروع کریں اور جواب طلبی خود سے کریں کہ میں کس حد تک احکامات الہیہ مانتا ہوں اور حضور کی میں اتباع کتنی کرتا ہوں اور میں کتنا پابند شریعت ہوں۔ تو نقشہ تو آپ کے سامنے آ جائے گا، ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ کتنا مسلمان ہے، اور پھر گھر کی طرف دیکھے کہ میرے گھر میں کتنی شریعت ہے، کتنا دین ہے، اور ہمارے گھر میں ہمارے رویے کیسے ہیں۔ پھر آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، پھر اپنے گاؤں میں دیکھیں، پھر اپنے ملک میں دیکھیں، تو ہر طرف یہ بات بڑے واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ ہم ایک بدترین غلام ہیں اس دور میں، اور ہماری اپنی نہ سوچ ہے نہ ہماری اپنی فکر ہے۔ یہ سوچ بھی غیر کی ہے اور یہ فکر ہمیں لاحق ہے وہ بھی غیر کی ہے۔ ہمیں اپنی نہ آخرت کی فکر ہے، نہ اپنی عاقبت کی فکر ہے، نہ ہمیں اپنی زندگی جو اس جہاں میں ہم زندگی گزارے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی فکر ہے کہ ہمیں کیسے گزارنی چاہیے بحیثیت مسلمان۔ آپ کا اپنا کیا ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے ملک میں جیسے نظام چلایا جا رہا ہے، کیا اس میں آپ کو کوئی شریعت محمدی کا کوئی شائبہ بھی نظر آتا ہے؟ ہم مکمل طور پہ طاغوت کے نرغے میں ہیں، اور انہوں نے مختلف مکر، ہیلے، بہانوں اور منصوبوں کے ذریعے ہمیں اپنی غلامی میں جکڑ رکھا ہے۔ نہ ہماری اپنی معیشت ہے، نہ اپنا ہمارا نظام ہے، اور نہ اپنا سچ پوچھئے تو ہر چیز ہمیں ایسے لگتی ہے جیسے کہ ہم
غیر سے لے کر ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، اور سب سے بڑا فساد تو اس نظام کا ہے، جمہوری نظام کا ہے۔ آج دیکھ لو کہ پاکستان 14 اگست کو بنا، 23 مارچ کو قرارداد پاکستان پاس ہوئی، 23 مارچ بھی منایا جاتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، 14 اگست کو بھی وہی منایا جاتا ہے، اور ایسے ہی ہم عید میلاد النبی بھی بڑے اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ عید ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے، اور یہ بھی ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ 14 اگست اور 23 مارچ کا وہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ 14 آزادی کا کیا مطلب تھا، پاکستان بننے کا مطلب کیا تھا؟ 23 مارچ کو جو قرارداد پیش کی گئی تھی وہ کن گراؤنڈز پہ وہ قرارداد پیش کی گئی تھی، کن بنیادوں پہ وہ قرارداد پیش کی گئی تھی، وہ کیا عوامل تھے کہ جس پہ مسلمان سارے مجبور ہو گئے کہ ہمیں ایک اپنا علیحدہ وطن حاصل کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے خواب دیکھا، اور قائد اعظم علیہ رحمہ آپ نے اس کی تکمیل کی اور پاکستان بن گیا۔ اب پاکستان بننے کی وجہ اور جس کام کے لیے بنا، جن وجوہات کی بنا پہ پاکستان وجود میں آیا، یہ قوم یکسر ان کو بلا کر کسی اور کے نظام کی طرف چلی گئی ہے۔ کیا اس سے کم بھی کوئی المیہ ہے ہمارے لیے بحیثیت مسلمان کے؟ یہ وہ نظریاتی اسٹیٹ ہے، ملک ہے، جو غالباً یا پہلا مسلمان ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا کہ یہاں پہ شریعت کا نفاذ کیا جائے گا۔ پہلی جو مدینہ کی ریاست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قائم کی، اور یہ انسانی تاریخ میں یہ دوسری ریاست ہے جو دین کو تخت پہ لانے کے لیے یا شریعت کے نفاذ کے لیے وجود میں آئی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظریے کو یکسر بھلا دیا گیا ہے، بالکل مٹا دیا گیا ہے، کوئی اس کا نام نہیں لیتا، اور وہی ہمارا فساد ہے، ہمارا موجودہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے ملک کی جو ابتری ہے، جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہماری محرومیاں ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا، اور نہ کوئی اس مقصد کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آئین میں تو لکھ دیا گیا کہ اس ملک میں کوئی قانون قرآن اور سنت کے مخالف نہیں بنے گا، لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ جو قومی اسمبلی، جو قانون ساز اسمبلی ہے، وہ کیسے کیسے قانون پاس کر رہی ہے جو شریعت کے بالکل مخالف، کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی اس پہ احتجاج کرنے والا نہیں۔ سودی نظام ملک میں رائج ہے، شرعی کورٹ اس کا فیصلہ بھی دے چکی ہے، اس کے باوجود سود سے پاک نظام قائم کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ان حالات میں ہم تہوار تو مناتے ہیں، اور اصل جو مقصد ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ جب وہ مقصد ہی نظروں سے اوجھل ہو جائے تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ قوموں کے پاس تو نظریہ ہوتا ہے، نظریے کے ساتھ قومیں زندہ رہتی ہے،
ہم نے تو اپنا نظریہ دفن کر دیا ہے۔ آج بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جو انگریزی سوچ ہے، وہ جو انگریزی فکر ہے، جو یورپی سوچ ہے، یا جو یہود و نصارہ کی سوچ ہے، اس نے ہمارے ذہنوں میں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ وہ سوچ ہمارے ذہن میں ہے، ہم نے اس کو اعلیٰ اور سمجھ کے اور افضل سمجھ کے، بہتر سمجھ کے اپنا نظام کو خیر بات کہہ کے بیٹھے ہیں، اپنے دین کو ہم دین کے اور شریعت کے ہم بھگوڑے ہیں، اور پھر بھی دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان تو شریعت کے ساتھ ہے، اور پاکستان شریعت کے لیے بنا۔ آج دیکھو، آج کا دن، آج 28 اکتوبر ہے، اور عمران خان مارچ کر رہا ہے اپنی ایک شخصی حکومت قائم کرنے کے لیے، صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے، ورنہ جو اس نے 4 سال میں جو گل کھلائے ہیں، جس بھونڈے انداز میں اس ملک کو چلایا ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ کیوں اچھے طریقے سے ملک کو نہیں چلا پائے۔ ایک نالائق ترین وزیر اعظم رہا ہے۔ وہی شخص جھوٹے بیانیے بنا کر اور یو ٹرن کا ماسٹر آج پھر پوری قوم کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ قوم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور آج مجھے خبریں آ رہی ہیں کہ جی بڑے لوگ باہر نکل رہے ہیں اور بڑی دنیا نکل آئی ہے۔ یار یہ کیا تماشا ہے؟ کبھی نظریہ دین کے لیے، نظریہ پاکستان کے لیے کبھی کوئی نکلا ہے؟ اتنے اہتمام کے ساتھ اور اتنے تعداد میں لوگ کبھی نکلے ہیں؟ البتہ تحریک لبیک پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے دین کو تخت پہ لانے کا عہد کیا ہے، نظریہ پاکستان کو زندہ کیا ہے، لیکن تحریک کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ تحریک کو سیاسی دھارے میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو مین دھارے میں سیاسی نظام کا ایسا نہیں بننے دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہم اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم دین کو تخت پہ لانا چاہتے ہیں، ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں، بامر مجبور ہم نے یہ جمہوری نظام کا حصہ اس لیے بنے ہیں کہ ہم پاور میں آ کر اپنا نظام قائم کریں گے۔ یہ مختصراً یہ بات ہے، لیکن ہماری سوچ اور ہمارا یہ نظریہ قوم کو پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی۔ ہمیں قوم نہیں اس کے لیے یعنی اس تعداد میں سیاسی نظام میں تو ہمیں انٹر ہی نہیں ہونے دیا جا رہا، ہمیں پرے رکھا ہوا ہے، جیسے ہمارا وجود ہی نہیں ہے۔ حالانکہ تیسری بڑی، کہیں چوتھی کہیں تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے اس ملک کی، لیکن ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اس نظام کے خلاف آواز ہم نے بلند کی ہے جو کہ طاغوتی نظام ہے۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ایک دینی جماعت جو ہے وہ اس نظام کا حصہ ہے، اس کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے، وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں، وہ سیٹیں بھی لیتے ہیں، اور یہ نظام ان کو قبول کرتا ہے، جمہوری نظام، اور اس نظام کے ثمرات بھی ان کو ملتے ہیں، ان سے وہ فائدے بھی اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ نظام جو ہے یہ ان لوگوں کو آگے لاتا ہے جو باکردار نہ ہوں۔ آپ کے سامنے آپ کی قیادت، آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، آپ مسلم لیگ کو دیکھ لیں، آپ تحریک انصاف کو لے لیں،
آپ جمعیت العلماء اسلام کو دیکھ لیں، جس کی طرف میں ابھی ریفر کر رہا تھا، اشارہ کر رہا تھا. یہ جماعت کیونکہ یہ اس نظام کا حصہ بن گئے ہیں. ابھی جمعیت العلماء اسلام جے یو آئی وہ شریعت کا نعرہ نہیں لگاتی، شریعت کی بات نہیں کرتی، وہ جمہوریت کی بات کرتی ہے. جب جمہوریت کی بات کرتی ہے تو جمہوریت کے جو آقا ہیں انہیں یہ قبول ہیں، اس قسم کے مولانا، اس قسم کے دینی لوگ انہیں قابل قبول ہیں. جو ان کے نظام کی بات کریں، وہ چاہے مولانا ہوں، چاہے دین کی عالم ہوں، اور جو کچھ بھی ہوں، لیکن جب وہ اپنے نظام کی بات کریں گے انہیں روک دیا جائے گا، ان کا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا، ان کو نشان عبرت بنا دیا جائے گا. آج یہ لوگ بھی وہ مراد حاصل کر رہے ہیں جو باقی سیاسی جماعتوں کو مراد ملتی ہیں. یہ نظام انہیں ڈلیور کرتا ہے، کیونکہ اس نظام کے تحت بے ایمان پلتے ہیں، زانی اور شرابی اوپر آتے ہیں، نکمے، جاگیردار، سردار، وہ لوگ اس نظام میں اوپر آتے ہیں. متقی، پرہیزگار، دیندار لوگ اس نظام میں کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتے. 72-73 سال دیکھ لو، تاریخ دیکھ لو، اگر جو سامنے آئے بھی ہیں پاور میں تو کوئی آ ہی نہیں سکی آج تک دینی جماعت. یہ بھی ایک اعجاز ہے اس نظام کا کہ یہ کسی دینی جماعت کو تو اوپر آنے ہی نہیں دیتا نا. اور جو جس جماعت کو یہ قبول کر رہا ہے وہ بھی جمہوریت کے متوالے ہیں. آپ ان کے جو لیڈرز ہیں انہیں سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں. دن رات وہ جمہوری اتحاد اور جمہوریت، یہ پی ڈی ایم وغیرہ بنا ہوا ایسا، یہ کیا جمہوریت کی بات؟ جمہوریت ہے نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. جمہوریت ایکچولی ہے ہی نہیں. اگر جمہوریت ہوتی تو پھر بھی اس میں کچھ رد و بدل کر کے ایک نظام واضح کیا جا سکتا تھا جو زیادہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو، اسلامی مزاج کے مطابق ہو. لیکن بدقسمتی سے جمہوریت بھی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا گھٹیا نظام ہے، آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ جہاں بے گناہ لوگ قتل ہوتے ہیں، جہاں عزتیں لوٹی جاتی ہیں، جہاں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، جہاں جنگل کا قانون ہے، انصاف، آپ کو چراغ لے کر پھرتے رہو، کہیں آپ کو انصاف نہیں ملے گا. انصاف بالکل دھڑام سے گر پڑا ہے اس ملک میں، انصاف کا نام و نشان نہیں ہے. ظلم ہے، اور ہم جی رہے اس ظلم کے تحت زندگیاں گزار. تو دوستو بات یہ ہے کہ جب تک ہم مسلمان پہلے جاگتے نہیں ہیں، اپنے ضمیر کو نہیں جگاتے، اپنے رب کی طرف نہیں لوٹ کے آتے اور رب کے حبیب کی طرف نہیں لوٹ کے آتے، اللہ کی قسم ہم کبھی بھی ہمیں ہر کوئی آ کر بے وقوف بناتا رہے گا. جیسے پہلے بناتے رہے، یہ چہرے بدل کے، نعرے بدل کے یہ آپ کو بے وقوف بناتے ہیں، جیسے یہ خان بنا رہا ہے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے. اس کے ماضی کے کرتوت دیکھو اور حال کے بھی کرتوت دیکھو، اس شخص کا کوئی کردار نہیں ہے. اور اگر اس کو صحیح معنوں میں 62 اور 63 کا جو قانون، جو ہمارا آئین میں جو دفعات ہیں، یہ ان پہ پورا نہیں اترتا، جھوٹا ہے، زانی ہے، بدعہد ہے، مکر کرنے والا ہے، کہ اس کے جھوٹ تو پوری قوم کے سامنے. لیکن میں حیران ہوں کہ اس کے باوجود اتنی تعداد میں لوگ کیوں اس کے پیچھے لگ گئے ہیں. یہ سوچنے والی بات ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ کون ہیں؟ ان کی بھی شناخت ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ یہ کون ہے اور اس کے پیچھے چلنے والے کون ہیں. وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے وہی ہیں جو دین کے بھگوڑے ہیں، جو شریعت سے بیزار ہیں، جو لبرل ذہن رکھتے ہیں، جو گانا بجانا، ناچنا،
اور عیش اور مستی، خرمستیاں کرنا. یہ شخص ہماری بیٹیوں کو نچاتا ہے اسٹیجوں پہ، فحش عورتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. نہ شرم ہے ان میں، نہ حیا ہے، نہ ان کو کوئی مرد جیسے ہے ہی نہیں ان کو پوچھنے والا. اور یہ گمراہی ہے. بھائی ہم آواز دیتے ہیں، ہم بلاتے ہیں کہ آؤ، ہم دین کی بات کرتے ہیں، ہم نظریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہر کلمہ گو مسلمان نظریہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارا نظام اور نظام کے نیچے جو نظام ہے وہ اس ملک میں، اس ملک کے ادارے، یہ سارے کے سارے تو یو این او، عالمی بینک، فیٹف اور کتنے BCO ادارے ہیں جو کہ جن کو چلانے والے یہود و نصارہ ہیں. اور تمام کے تمام مسلم ممالک وہ حصہ ہے ان کا. ان اداروں کے خلاف وہ نہیں چل سکتے. یہ باقاعدہ ممبرز ہیں ان کے، اور ان کو ہدایات ادھر سے ہی آتی ہیں. ہم آزاد قوم نہیں ہیں. یہ جو شخص آزادی کی بات کرتا ہے یہ تو جھوٹا ہے. یہ تو صرف امریکہ کی بات کرتا ہے، اور وہ بھی پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے، سامنے کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اس کو لانچ ہی امریکہ نے کیا ہو اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے، اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے. کیونکہ جو اس نے 4 سالوں میں کیا وہ تو اس نے خود بدترین غلامی کی مثالیں قائم کی ہیں. اس شخص نے آسیہ ملونہ کا معاملہ بالکل سامنے ہے. اور جس طریقے سے یہ سکھوں کی کاسالیسی کرتا ہے، ان کو اتنی اہمیت، اتنی وقت دیتا ہے، ان کو احمدیوں کو، مرزائیوں کو اتنی وقت دیتا ہے، یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے؟ انہیں آقاؤں کو، اور نام آزادی کا لیتا ہے. یہ بہت بڑا شیطان ہے، یہ بہت بڑا شیطان ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ مسلمان ہیں تو پھر شریعت ہے، شریعت نہیں ہے تو مسلمانی نہیں ہے. آج یہی ہمارے شریعت کا فقدان ہے. شریعت نہیں ہے ہماری صفوں میں، ہماری ذات پہ، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں. اور پوری امت جو ہے وہ ذبح حالی کا شکار ہے، اور کمزور، نحیف، ہر چیز پہ جو طاغوت نے قبضہ جما رکھا ہے. ان کی معیشت ان کے ہاتھوں، ہماری معیشت تمام امہ کی، اس کو کنٹرول جو ہے وہ طاغوت کرتا ہے. ہمارا دفاع اس معاملات میں ہم ان کے رحم و کرم پہ ہیں. ہماری تعلیم، جب آپ جس طرف نظر دوڑائیے آپ کو ہدایات وہاں سے ملتی ہیں. ہم تو نام کے آزاد ہیں، یہ کوئی آزادی نہیں ہے. جس کے لیے آزادی لی تھی اس سے ہم پھر گئے، اس نظریے سے پھر گئے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر مسلمان اس نظریے کو زندہ کرے اور اس جماعت کے ساتھ لگے جو یہ نظریہ لے کر آگے بڑھتی ہے. جب یہ نظریہ دین کہا جاتا ہے پھر سارے نظریے ہیچ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. ان کی کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا اپنا قانون ہے. یہ قانون جو ہے رب نے بھیجا ہے، رب کے حبیب لائے ہیں، کر کے دکھایا ہے، اور ہمیں یہی سبق دے کر گئے ہیں کہ شریعت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو. تو اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو بہت بڑے مجرم ہیں. اور پھر اجتماعی جب قومیں غلطی کرتی ہیں تو انہیں بڑی سزائیں ملتی ہیں.
یہ بد کردار حکمرانوں کا ہمارے اوپر مسلط ہونا بھی ہمیں سزا ہے. یہ جو ہم پہ مختلف مصائب ٹوٹتے رہتے ہیں، مختلف پریشانیاں قومی طور پہ آتی رہتی ہیں، یہ ہم اسی وجہ سے ہیں. آپ دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھیں، افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. انہوں کو آج تک کسی نے ان کو تسلیم نہیں کیا. اب کتنے سال ہو گئے، لیکن کیا وہ ختم ہو گئے؟ وہ ایک آزاد قوم ہے، وہ زندہ ہیں، وہ طاغوت کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکیں گے. یہی شان مسلمان کی ہے. بے شک افلاس ہے یا غربت ہے، لیکن غیرت تو نہیں نہ بیچی، ایمان تو نہیں نہ بیچا، دین تو نہیں بیچا. دین کا جھنڈا تو سر بلند کیا ہے انہوں نے، اور ثابت کیا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. آج وہ مثال ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کے اس غیرت کو، ان کے اس ایمانی قوت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. کاش ہم بھی، ہمارے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے اور ہم اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں. اس کے بغیر ہماری زندگیاں کسی کام کی نہیں ہیں. تحریک لبیک پاکستان، ہمیں روک دیا گیا ہے، ہمیں مین سیاسی ادارے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. تمام بڑی سیاسی جماعتیں، میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سب نے ہمارا بائیکاٹ کر رکھا ہے. ہمارا قصور کیا ہے؟ ایک ارشد شریف، اس کو شہید کیا گیا، اللہ پاک اس کو جنت نصیب کرے، اللہ پاک اس کے درجات بلند کرے. لیکن میرا سوال ہے اسی پاکستانی قوم سے، تحریک لبیک کی پاکستان میں ہمارے 50 کے لگ بھگ ہمارے بچے شہید ہوئے. کیا وہ پاکستانی نہیں تھے؟ اور وہ دیندار تھے، وہ حافظ تھے، وہ عالم دین تھے، ان کو شہید کیا گیا. کیا قوم نے ایسے ہی رد عمل دیا جیسے شریف رحمۃ اللہ علیہ؟ میں دل سے، مجھے کیونکہ وہ بے باک تھا اور حق گو تھا تو مجھے اچھا لگتا. اور ایسے لوگ جو ہیں ان کو، یعنی ہم دل سے دعا نکلتی ہے ان کے لیے. لیکن یہ ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے تو بچے شہید ہو جائیں تو پوسٹ مارٹم ہی نہیں ہوتا، ہماری تو ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی جاتی. اور ایک وہ تعزیتی جملہ یا کوئی تھوڑا سا افسوس کرنا قومی سطح پہ کبھی کسی نے نہیں کیا. کسی سیاسی جماعت، کسی لیڈر نے کبھی ہماری شہادتوں پہ کبھی آواز نہیں اٹھائی، کبھی ہم سے ہمدردی نہیں کی. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم کوئی غیر ہیں؟ ہم اس ملک کے باسی ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ایک دینی جماعت ہے اور ہماری سیاست دین کے تابع ہے. ہماری سیاست دین سے آزاد نہیں ہے. اس لیے میں اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کبھی بھی دین کو تخت پہ نہیں لا سکے گی جب تک یہ شریعت اپنی صفوں میں راج نہیں کرتی، اپنے اوپر جب تک راج نہیں کرتی. اور لوگوں کو جب ایسا کرے گی، میں آپ کو قسمیہ کہتا ہوں، لوگ آپ کو شناخت کر لیں گے. رویے بولتے ہوتے ہیں، آج ہمارے رویے ایسے نہیں بولتے، رویے بولتے ہوتے ہیں. لوگ جو ایماندار لوگ، جو کلمہ گو مسلمان ہیں، آخر جب حق سامنے آئے تو پہچان تو جاتے ہیں کہ یہ حق ہے. پھر جب کوئی قربانیاں پیش کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ سامنے آتا ہے تو اس کو بھی پہچان لیتے ہیں. حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں یہی وصف تھا، آپ پیکر اخلاص تھے، آپ میں جرت تھی، آپ میں حوصلہ تھا، آپ میں بصیرت تھی. لیکن اب معاملہ ایسا نہیں ہے.
جب تک ہم گریزاں رہیں گے دین کو اپنے اوپر لاگو، ہم تو اپنے دوستوں کو بھی نہیں انصاف دے سکتے، ہمارے تو اپنے تحریک میں تنظیمی ایسے معاملات میں ہم انصاف نہیں قائم کرتے، تو ایسی تو بات نہیں چلے گی، ایسے تو نظام نہیں چلتا۔ تحریکیں نظم و ضبط سے چلتی ہیں، اتحاد اور باہمی یگانگت سے چلتی ہیں، تفریق سے نہیں چلتی۔ میں ایک عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں باہر کے دشمنوں سے مقابلہ، ہمارا مین مقصد تو باہر کے دشمنوں سے مقابلہ ہے، جو دین کے دشمن ہیں، جو پاکستان میں دین کو غالب نہیں دیکھنا چاہتے، ہمارا مقابلہ تو ان سے ہے۔ ملک کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں اور ملک سے باہر جو اسلام کے منکر ہیں، جو کافر ہیں، ان سے بھی ہمارا مقابلہ ہے۔ لیکن ہم تو اپنے اندر ہی مقابلے کر رہے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش میں ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں، ہماری جنگ تو اندر جاری ہے۔ کیا کسی کو اتنا کوئی نادان ہے کہ وہ حق کو نہ پہچان سکے؟ راست کو، حق بولنے والا، بے باک اخلاص والا، اسے کون نہیں پہچان سکتا؟ مجھے بتائیے۔ اور جو نمبر 2 ہے، جو جھوٹا ہے، جو کاذب ہے، جو لالچی ہے، ہرسی ہے، منافقت کرتا ہے، کیا اسے آدمی پہچان نہیں لیتے ہیں؟ وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، لیکن انہیں کون نہیں پہچانتا؟ انہیں جاہل نہیں پہچانتا۔ اس کے لیے بصیرت چاہیے، اس کے لیے دانائی چاہیے۔ جب اس کا فقدان ہو، اس کا سیاپا ہو، تو پھر بندے کو کھرے کھوٹے میں تمیز نہیں ہو سکتی، تو پھر کبھی منزل قریب نہیں آتی، منزل جو ہے دور سے دور ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، کچھ باتیں کرنی ہیں تحریک کے معاملے میں، کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے، لیکن ذرا توقف ہے، تھوڑا ٹھہر کے انشاءاللہ بات ہوگی اس پہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔